السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آپ کی خدمت میں بلقیس آپ کی بہن حاضر ہے۔ آج کا دعا نمبر 4 ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کو اس سفر میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سب کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ اس گروپ میں ہم جمع ہو کے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے وقت کو برباد نہ کریں، اننیسیسری آپ لوگ ٹیکسٹنگ وغیرہ نہ کریں۔ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، اس مہینے میں جو برکت والا مہینہ ہے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ایک وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ہمارا، ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو ویسٹ نہ کریں کہ کچھ فارورڈ کیا، کچھ ویڈیو ڈالے، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ ہمیں کچھ فائدہ مند کام کرنا چاہیے، یہی مقصد ہے ہمارا نا، کہ ہم اسی لیے تو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا وقت نکال کر سننا، عمل کرنا سب قبول فرمائے۔ جو کام چھوڑ کر آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے، کاموں میں برکت دے اللہ تعالیٰ، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کے مال میں اور ہر قسم کی برکت دے، آپ کو برکت سے نوازے انشاءاللہ۔ تو برکت لوٹیے، اس مہینے میں سیل لگی ہوئی ہے، ویسٹ نہ کریں۔ اس دعا کے بارے میں جو میں بتانے والی ہوں وہ دعا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و قطعی و عمدی وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي۔ تو اس دعا کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے تھے کہ اے اللہ، میری غلطی، میری جہالت اور میرا اپنا معاملہ میں حد سے تجاوز کرنا اور میری وہ کوتاہی جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب بخش دے۔ اے اللہ، جو میں نے ارادتاً کیا یا دل لگی کے طور پر کیا، نادانستہ کیا یا دانستہ کیا، یہ سب میرے طرف سے ہوئی ہے، سب کو بخش دے۔ تو اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، مانتے ہیں کہ میرے پاس مجھ سے غلطی ہوتی ہے، اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے خطیئتی، میری غلطیاں۔ تو اللہ کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہمیں بھی، کہ ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ تو ہم پہلے اس گناہ کو ہم اعتراف کریں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ یاد دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں کے معافی کے باوجود آپ کو تو پورا، آپ معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، ان کے تو تمام گناہ معاف ہو گئے تھے، پھر بھی دیکھیے وہ اللہ کے سامنے کس طرح سے اپنی کوتاہیوں کے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت اہم سبق ہے کہ ہم توبہ استغفار سے غفلت نہ برتیں، اور بہت سارے گناہ ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے کہ وہ گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلمٹک ایریا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ مثلا دیکھیں، اب روزہ مرہ زندگی میں، ڈیلی لائف میں آپ دیکھیں، چلے ہم گروسری کرتے ہیں تو زیادہ سامان لے کر آتے ہیں کہ بار بار کون جائے نا، پھر کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں فریج میں رکھ کر، اور وہ پڑا رہتا ہے کہ پھر ہم بھولتے ہیں کہ فلاں سبزی بھی لے کے آئی تھی میں، اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اور ہم سب پھر خراب ہونے کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کبھی زیادہ پکا لیتے ہیں، یا پھر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہم سب سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ تو کتنے وقت کیا ہم نے باقاعدہ ان چیزوں کے بارے میں سوچا کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم کھانا ضائع کر رہے ہیں، ہم پانی ویسٹ کر رہے ہیں، پانی کھولا، وضو کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے، جاتا رہتا ہے پانی۔ تو یہ سب، یا برتن دھونے کے لیے ہم نل کھولتے ہیں
تو بند نہیں کہتے در برتن. تو یہ سب ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنا ہے اور شکر گزاری کرنا ہے اللہ کی، ناشکری نہیں کرنا. تو ایسے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے اگر انسان کے گناہ آسمان تک پہنچتے ہوں اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹے اور گناہوں کی بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ رحیم پائے گا. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے میں تو کتنی غلطیاں کر چکی ہوں. ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، کیونکہ استغفار اور توبہ کے بہت سارے فضائل ہیں جو قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. یہ اللہ کی محبت کا حصول کا سبب بنتا ہے، نجات کا سبب ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. استغفار کرنا آگ سے نجات کا سبب ہے. یہ بخشش کا رحمت کا سبب ہے، گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے، ہر بھلائی کے حصول کا سبب ہے، ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے. کیا کیا بتاؤں اور میں آپ کو. آسمان سے برکت کے نزول کا سبب ہے اور قوت کا سبب ہے. اتنے سارے فضائل ہیں توبہ کے، استغفار کے، کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال بھی آتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل سب لوگوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک کر دیا جائے حالانکہ اس کے پاس نجات کا سامان ہے. پوچھا گیا کیا ہے وہ سامان؟ تو انہوں نے فرمایا توبہ اور استغفار. یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ہم ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے. تو سامان ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو جائیں، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی. تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے. بار بار ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ جب انہیں دل میں کھٹکنے کوئی چیز لگ جائے نا، تو اور کسی اور سے فتویٰ لینے نہ جائے. انہیں آپ کے دل میں کھٹکے کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ کسی سے جا کے اس کے بارے میں پوچھنے میں شرم آتی ہے، تو وہ گناہ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے گناہ یاد بھی نہ آئے نا، تب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہی رہتا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، تو اغفر لی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈھانپ لے مجھے اور اس کے برے انجام سے بچا بھی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کے برے انجام سے بچا بھی لیتا ہے. کیونکہ گناہ کے مختلف اثرات ہوتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اعتراف بھی نہیں کرتے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے دلوں کا کیا حل ہوگا؟ وہ بلیک سپاٹ بڑھتا بڑھتا تمام دل پورا کالا ہو جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. تو چلیے اس دعا میں بھی ہم کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اغفر لی خطیئتی، یا اللہ مجھے بخش دے میرے گناہوں کو جو میں نے خطا کی، بھول کر دی، جہلی کی، جان اوپنلی کیا، اسراف کیا، میرے معاملات میں نے حد سے بڑھ گئی میں، اور تو جانتا ہے اس کو. اللہم اغفر لی ہزلی جدی، یا اللہ میں نے جو ارادتاً سے کیا یا جدی دل لگی سے کیا خطا یا عمدن کیا، سارے گناہوں کو میرے بخش دے، اور یہ سب میرے اندر ہیں. کل ذالک عندی، یہ سب میرے اندر پائے جاتے ہیں، تو مجھے معاف کر دے. چلیے ایک بار ہم اس کو شعور سے دل سے مانگتے ہیں. اللہم اغفر لی خطیئتی
وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وقطئي وعمدي وكل ذلك عندي. چلیے یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اس رمضان سے پاک ہو جائے، رمضان کے مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.